کیونکہ جب میں نے ڈان نیوز جوائن کیا ٹیلی ویژن تو اس وقت ضیاء الدین صاحب ڈان چھوڑ چکے تھے، مگر اس کے باوجود بھی جو ان کے خیالات تھے اور جو ان کی جو سوچ تھی وہ نہ صرف یہ مجھے بطور صحافی بہت حوصلہ دیتی تھی بلکہ ایک سول ملٹری تعلق بتا رہی تھی، تو اس سے ہم جیسے صحافیوں کو بھی بہت زیادہ ہمت اور حوصلہ ملتا تھا ان چیزوں کے اوپر بات کرنے کا کہ جن چیزوں کے اوپر شاید آج بھی اس طرح کھل کے بات نہیں کی جا سکتی۔ تو بہت بڑی سپورٹ تھے، بہت سارے ایسے مراحل آئے کہ جب میڈیا اور خاص طور پہ میرے اوپر کافی دباؤ بھی رہا بہت سارے معاملات میں، خاص طور پہ کچھ ایسے کنٹروورشل پروگرامز اور کنٹینٹ بھی ڈان نیوز کے وقت میں جب میں نے شروع کیا اور پرٹیکولرلی ایتھیکل ایشوز کے اوپر صحافیوں کے حوالے سے، تو اس وقت بھی ضیاء الدین صاحب میرے لیے بہت بڑی سپورٹ تھے اور he was one of those editors who was willing to talk about anything about journalism۔ ہر ایشو کے اوپر انہوں نے بات کی، انہوں نے انٹرویوز دیے، انہوں نے مجھے سپورٹ کیا۔ اور مجھے ایک وقت یاد آتا ہے کہ جب میرے لیے بھی کوئی ایتھیکل ڈائلیما ہوتا تھا تو میں سب سے پہلے جو میرے ذہن میں کسی صحافی کا نام آتا تھا یہ پوچھنے کے لیے کہ آپ مجھے کیا کرنا چاہیے، تو وہ ضیاء الدین صاحب تھے۔ ایک چھوٹا سا واقعہ صرف اتنا بتاؤں کہ کافی قبضہ شبضہ یہاں پہ کیا ہوا اور ادھر ملٹی سٹوری بلڈنگز بھی بنا دی تھی، تو اس وقت میں وہاں پہ جب رپورٹنگ کرنے گیا تو میرے لیے سب سے بڑا چیلنج یہ تھا کہ وہاں پہ میرے جو اپنے دو بھائی ہیں، ایک میجر صاحب ریٹائرڈ اور ایک لائر، دونوں وکیل تھے اور دونوں نے وہاں پہ انہی جگہوں پہ باقی وکلا کی طرح چیمبرز بنائے ہوئے تھے اور میرے ریئل بردرز تھے۔ اب میرے ساتھ جو پروڈیوسر تھا عرفان صدرزئی، اس نے مجھے کہا کہ آپ پھر ان کا انٹرویو تو کرنا چاہیے آپ کو۔ میں نے کہا بالکل انٹرویو تو ہونا چاہیے، اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ میں ان کی وجہ سے پروگرام چھوڑ کے ہی بھاگ جاؤں۔ تو مجھے بار بار ایک چیز کھٹک رہی تھی، ایک تو یہ تھی کہ واپس جانا تو گھر ہی ہے، اور دوسرا یہ تھا کہ اب میرا انٹرویو کرنا ان کو براہ راست اگر میں جو مرضی سوال کر دوں جو مرضی کہہ دوں اس کی کریڈیبلٹی نہیں ہوگی۔ تو ایسے میں نے سب سے پہلے فون کیا ضیاء الدین صاحب کو، میں نے کہا سر یہ ایک میرے لیے بڑا مسئلہ ہے، بظاہر تو یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے، مجھے انٹرویو نہیں کرنا چاہیے، تو اس کو میں کیسے اس ڈائلیما کو حل کروں۔ تو ضیاء الدین صاحب نے کہا کہ تمہارا پروڈیوسر ہے، میں نے کہا بالکل میرے ساتھ ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اس پروڈیوسر سے کہو کہ وہ انڈیپینڈنٹلی آپ کے بھائیوں سے سوال کرے اور تمہارے ساتھ اسے ڈسکس کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اور اگر وہ تمہارا پروڈیوسر ہے تو اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ کیا کیا سوال کیے جا سکتے ہیں۔ میں کہا یہ بات تو بالکل درست ہے۔ پھر وہی ہوا جیسا کہ ضیاء الدین صاحب نے سجیسٹ کیا تھا، میں نے اپنے عرفان صدرزئی ہمارے پروڈیوسر تھے، میں نے اس کو کہا کہ یار بات یہ میری ضیاء الدین صاحب سے بات کی، وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے انٹرویو کرنا ہے۔ مجھے انہوں نے منع کر دیا کہ آپ نے انٹرویو نہیں کرنا، یہ مت سوچیں کہ آپ کو یہ ہیرو بننے کے چکر میں کوئی بھائی سے سخت بات کریں گے، وہ آپ کے لیے پروفیشنلی بھی غلط ہے اور آپ کے لیے پرسنلی بھی غلط ہے، کیونکہ یو ہیو اے پرسنل لائف، پرائیویٹ لائف، تو کیوں آپ اس کو بیچ میں مکس کر رہے ہیں۔ وہی ہوا جی، انٹرویو ہوا، پروڈیوسر نے انٹرویو کیا اور باقی وکلا کی طرح ان کے بھی میں نے بیچ میں شارٹس یوز کیے، اور بعد میں ضیاء الدین صاحب نے بہت اپریشیٹ کیا، انہوں نے کہا کہ آپ نے بہت اچھا پروگرام کیا، اور سب سے اچھی بات یہ تھی کہ آپ کو معلوم تھا کہ آپ کے اپنا اس میں پرسنل ایک کانفلکٹ ہے جو آپ نے ڈکلیئر کیا، پروگرام کے اندر بھی ڈکلیئر کیا اور ویسے بھی آپ نے ڈکلیئر کیا، دس واز سم تھنگ گڈ۔ تو ہی واز آور فرسٹ اسٹاپ جب بھی کوئی ایسا ایتھیکل ڈائلیما آتا تھا۔ دوسرا میرا ان کے ساتھ جو انٹریکشن رہا وہ پریس کلب کی جو پالیٹکس ہے ہماری، جو نیشنل پریس کلب کی، اس دوران ان کے ساتھ میٹنگز ہوتی تھی اور ہی واز ویری بیلنسڈ، اور ان کے ساتھ انٹریکشن کے دوران مجھے حامد میر صاحب کی تقریر سے بات یاد آ گئی کہ یقیناً ان کو یہ بہت بڑا ایک افسوس تھا کہ وہ جو پریس کلب کے اندر جو دھڑے بندی ہے وہ اس کو ختم نہیں کر سکے، اور یہ اظہار وہ پبلکلی کرتے تھے، سب کے سامنے کرتے تھے۔ اور بات تھی کہ کئی بار ہم سیاست میں اتنے آگے نکل جاتے تھے کہ ہم لوگ جو ہیں ان کی شاید موجودگی کا بھی خیال نہیں کرتے۔
تو یہ بڑا ہی ایک دردناک بات تھی. بلکہ پچھلے دنوں یہاں پہ ایک پریس کلب کے اندر جب ایک فنکشن ہوا جس میں محسن داوڑ اور پی ٹی ایم کے کچھ رہنماؤں کو پریس کلب نے خود پہلے اجازت دی اور پھر اس کے بعد اس وقت مجھے یاد ہے ضیاء الدین صاحب بھی آئے اور آپ یقین کریں ان کو تو بین کیا, ضیاء الدین صاحب جو ہیں ان کو بھی روکا گیا. تو میری پھر کچھ دوستوں سے بات ہوئی پریس کلب کے جو کرتا دھرتا تھے, میرے خیال میں بٹ صاحب سے بھی بات ہوئی, احمد رضا صاحب سے بھی بات ہوئی, اور انہوں نے پھر بتایا کہ ہم اس کی انکوائری کر رہے ہیں, یہ کوئی غلط فہمی ہو گئی تھی یا جو بھی تھا. لیکن یہ بڑا ہی ایک افسوسناک پہلو تھا. مگر ایک بات ضیاء الدین صاحب کی جو بہت ہی زبردست تھی, وہ کہتے تھے میں نے اس سے برے وقت دیکھے, یہ جو حالات ہیں یہ کچھ بھی نہیں ہے, یہ تو آج کل کے جس کو آپ مارشل لا کہتے ہو یا کہتے ہو یہ کچھ بھی نہیں ہے. اور صحافی کے لیے سب سے بڑی تکلیف جو ہوتی ہے اس کا لفظ جو ہے, ان کا فوکس یہ تھا کہ ہمارے دور میں ہمارے جو لفظ تھے وہ ہم سے چھین لیے جاتے تھے اور وہی ہمارے لیے ایک دکھ کا پہلو ہوتا تھا. تو وہ پھر اپنے وقت کا بھی کافی ذکر کرتے تھے, اور انہوں نے جو ایوب خان کے جب بھی فوجی عامر کا دور آیا اور خاص طور پہ جب ضیاء الحق کا دور آیا تو اس میں ایک بہت بڑا دھڑا جو تھا وہ جنرل ضیاء الحق نے جو بنوایا تھا دستور گروپ کا, اور اس کے بعد سے جو ہمارے صحافتی کمیونٹی ہے وہ سنبھلی نہیں ہے. اور اسی گروپ کو بھی ان کی کوشش رہی ہے کہ اس گروپ کو وہ بالکل اس کے ساتھ بیٹھ کے بات بھی کرتے تھے, اور کوشش یہی ہوتی تھی جیسے میر صاحب نے کہا کہ میرے خیال میں کوئٹہ میں بھی ایک دفعہ بہت ہی پیک پہ یہ کوششیں گئی تھی, لیکن انفارچونیٹلی وہ چیز نہیں ہو سکتی تھی. ایک دفعہ ضیاء الدین صاحب کو وقت ٹی وی پہ میں نے بلایا تو بی بی سی نے ایک پروگرام کیا تھا ملالہ یوسف سے کی, بلکہ ایک ڈائری تھی سوات کی, ایک بچی کی سوات ڈائری تھی. تو میں نے ویسے ایک کوشچن ریز کیا جس پہ ضیاء الدین صاحب نے مجھے لائیو ہی میری جھاڑ پوچھ کر دی, لیکن اب بات ان کا بھی بڑا اسٹرانگ تھا. میرا صرف پوائنٹ یہ تھا کہ شاید ایک جو بچی کی ڈائری ہے اس کی آئیڈینٹی جو ہے وہ ڈس انفارمیشن سے 1000 درجے بہتر ہے, اور اس سے ایک بچی کی اپنے رائٹس بالکل موجود ہیں, مگر جہاں پہ لاکھوں لوگوں کے رائٹس, بچیوں کے, خواتین کے رائٹس متاثر ہو رہے ہوں تو وہاں پہ ہم نے پھر فیصلہ کرنا ہوتا ہے, ڈیسیژن لینا ہوتا ہے. تو دیٹ واز اے ویری افیکٹو. وہ جو ڈائری آئی تھی اس سے ایک ڈراسٹک سی چینج آیا تھا انٹرنیشنلی اور نیشنلی بھی ہماری پرسیپشن میں کہ وہاں کے کیا حالات ہیں. آخر میں یہ کہوں گا کہ ضیاء الدین صاحب جب میرے پہ ایک اٹیک ہوا تھا, اب مجھے یہ بھی نہیں یاد کتنے ہو چکے ابھی, لیکن میر صاحب نے ایک پہ فیکٹ فائنڈنگ کے اوپر پریزائڈ کیا تھا, لیکن جو سیکنڈ اٹیک ہوا تھا یہ میر صاحب نے اس حوالے سے, اگر ایک اور ضیاء الدین صاحب بھی اس میں شامل تھے, اور انہوں نے جو انٹریکشن ہوا تو ہی واز ویری پنکچوئل, اور بڑے سیریسلی انہوں نے میرے ساتھ بیٹھ کے ہماری کاؤنسلنگ بھی کی, ہمیں حوصلہ بھی دیا اور سپورٹ بھی کیا. بعد میں ان کی ہیلتھ کی وجہ سے وہ زیادہ ان چیزوں میں وہ نہیں رہ سکے, اور میرے سامنے ایک میں واٹس ایپ ان کی طرف سے ریگولرلی ریسیو کرتا تھا, ان سے رابطے میں رہتا تھا. جو لاسٹ ان کا آرٹیکل تھا وہ 17 جنوری کا ایک آرٹیکل تھا جو لاسٹ انہوں نے لکھا تھا, اور اس آرٹیکل کے اندر انہوں نے ایک بات کی تھی نیشنلی اون چارٹر آف اکانومی. تو میرے خیال میں احسن صاحب کو بالکل ان کے ذہن میں ہوگا, اور بڑی کچھ امپورٹنٹ باتیں تھیں. میں صرف یہی کہوں گا کہ اب جب ہم ان کو یاد کر رہے ہیں اور اپنے اپنے ذاتی تجربات ہم شیئر کر رہے ہیں, میرے خیال میں اٹس اباؤٹ ٹائم کہ ضیاء الدین جیسے ایک عظیم صحافی کو یاد کرنے کا جو بہترین طریقہ وہ یہ ہے کہ ان کے ضیاء الدین صاحب کے نام کو لے کر آگے چل سکتا ہے, کیونکہ ضیاء الدین صاحب جیسے عظیم صحافیوں کا جو نام ہے, میرے خیال میں یہ نام ہی کافی ہے ان غیر جمہوری قوتوں کو ایک پیغام دینے کے لیے. اور اس میں میرے خیال میں بہتر بات یہ ہے کہ ان کا جتنا بھی سول ملٹری ریلیشن کے حوالے سے جو ان کی تھاٹس تھی ان کو اگر الگ سے کمپائل کیا جائے اور ان کو ٹرانسلیٹ کیا جائے تو وہ اور بھی زیادہ بہتر ہوگا. تو ان کے نام کو زندہ رکھنے کے لیے صرف میڈیا باڈیز ہی نہیں
میں سمجھتا ہوں تمام سویلین اور جمہوری حکومتوں کے اوپر بھی یہ قرض ہے جو اس کو اتارنا ہے. بہت شکریہ. بہت شکریہ جی متی اللہ جان صاحب، آپ نے بڑی اچھی تجاویز بھی دی اور اچھے الفاظ میں یاد کیا ایک بڑی شخصیت کو. ابھی میں دعوت دوں گا مبارک زیب صاحب، ایک سینئر صحافی، وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں. درخواست یہ کہ چونکہ